تو سبحان اللہ شہید زندہ ہے، لیکن شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں اور موت میں فرق ہے۔ شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اگرچہ وہ زندہ ہے اللہ کے لیے، مگر یہاں انبیاء کی نبی کی حیات حقیقی ہے کہ وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نبی زندہ ہے، شوہر زندہ ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو تھا وہ ویسے ملتا رہا، لیکن وراثتاً منتقل نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی زندہ تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ، یہ تو تھی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت، پیسہ دیتے تھے، بھیجتے تھے، ان کو جتنا بھی خرچ ہوتا تھا حضرت ابو بکر صدیق ان کو پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن جائیداد منتقل نہیں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ ان کا ایک مقام ہے، یہ رسول اللہ کے بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے، حضور نے دعا فرمائی۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھا، مارنا شروع کیا جب ان کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد تھک گئے۔ ادھر یہ ان کو مار رہے تھے، ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے کیونکہ بہن نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ادھر ارقم رضی اللہ عنہ وارضہ کے مکان میں مشہور صحابی ہیں، ان کے مکان میں حضرت ارقم کہ یہاں حضور دن میں تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے، اور مسلمانوں نے وہ مکان منتخب کیا ہوا تھا، چھپ کر سارے کام وہیں، سب لوگ وہیں جایا کرتے تھے چھپ چھپا کے تاکہ کافر دیکھ نہ لے۔ ارقم کے مکان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو حضرت عمر سے عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، اجابت کا صحرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت محدث مجدد بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہم اعز الاسلام بعمر۔ اس میں دوسرے حصے میں دعا کے ابو جہل کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے حضرت عمر کا نام ہے، اے اللہ اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما۔ دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد جیسی ہی حضور نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ تو وہ عمر جو رسول اللہ کو اپنی تلوار سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، تلوار ان کی گر گئی اور سر ان کا قدم مصطفیٰ میں پہنچ گیا اور مشرف اسلام ہو گئے، حضور کی دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ حضرت عمر مراد رسول تھے، ان کے لیے دعا فرمائی گئی۔ اب کتنا بڑا مرتبہ ہوگا حضرت عمر کا، جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کتنا مرتبہ ہوگا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضہ ان کے بیٹے آئے، معتبر روایات کی یہی ہے، ان کے بیٹے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ابا جی آج امام حسین مجھ پر بہت ناراض ہوئے، ہم نے آپس میں دوستی ہے لیکن غلط فہمی پیدا ہو گئی، وہ مجھ پر ناراض ہوئے، اور مجھے ایک بات سے بڑی خلش ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ چل چل تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب مجھے یہ سن کر بڑا وہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے آپ کے متعلق فرمایا۔ ان کا اچھا انہوں نے کہا ہے، ان کو صحیح یاد ہے؟ ان کا جی یاد ہے۔ اچھا تو پھر ان کی خدمت میں جانا،
کہنا آپ نے میرے ابا کے متعلق یہ کہا ہے، اگر آپ نے ذرا ہمت ہے تو لکھ کر تو دے دیجیے. گئے وہاں گئے جانے کے بعد کہا ان سے، انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا ہے، تم بھی تمہارا باپ بھی ہمارے گھر کے غلام ہو. جب امام حسین نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا لکھ کر دے دیجیے. مکلو لکھ دیا. یہ تحریر لے کر حضرت عمر کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں. یہ مدینہ منورہ ہی کا واقعہ ہے، اس لیے کہ وہ سب وہیں رہتے تھے. تحریر لے کر وہاں حاضر ہوئے. ان کا ابا جی یہ تحریر دے دی ہے. ان کہا بیٹا اس تحریر کو میں حفاظت سے رکھ رہا ہوں، یاد رکھنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں اس کو شامل کر دینا. تو یہ ہے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد مخصوص مفادات کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ تاثر دیا کہ صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. حالانکہ یہ غلط ہے، جھوٹی روایات ہیں. افسانے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں اور افسانے گھڑنے کی لوگوں کو عادت ہے. اب جیسے آج کل لوگوں نے افسانہ ایک گھڑ لیا ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ محرم میں جب حضرت کا مہینہ ہو تو بی بی سید فاطمہ کی بھی کہانی پڑھی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اچھا بھائی حضرت بی بی فاطمہ کی کہانی کیا ہے، کیا بلا ہے بھائی، یہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے، کس بزرگ نے لکھی ہے کتاب، کون سے عالم دین نے، کسی مستند عالم نے لکھی ہے، کیا کتاب ہے؟ کہانی کی کتاب ہے. بازاروں میں ملتی ہے، روپے 2 روپے کے اندر مل جاتی ہے، تو ہر ایک بیچارہ اس کو خریدتا ہے. ان کا کہانی لکڑہارے کی کہانی، اس کی بیوی کی کہانی. اللہ اکبر. حضرت بی بی فاطمہ سے سبق لینے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ کو رسول اللہ نے اس کی خدمت میں بھیجا تھا. اللہ اکبر. ذرا آپ غور فرمائیے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت اتنی نامکمل ہے کہ ان کو رسول اللہ کے در سے تو کچھ ملا نہیں، لکڑہاری کی بیوی سے ان کو سبق لینے کا ضرور تھا. ذرا بتائیے آپ، کیا افسوس ہوتا ہے لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اس سے بڑی توہین سیدہ خاتون جنت کی، اس سے بڑی توہین اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اس کو پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا بھائی؟ اگر ثواب ملتا ہے تو قرآن کے پڑھنے سے ثواب ملے گا. ثواب اگر ملے گا تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے ثواب ملے گا. یہ مختصر چیز مسلمانوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو بےہودہ روایات پھیلائی جا رہی ہیں، ان بےہودہ روایات سے ایمان بھی، عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے اور اہل بیت رسول اللہ کی، سیدہ خاتون جنت کی توہین ہوتی ہے. لیکن بس وہ ہمارے یہاں بھی اہل سنت میں بہت بڑی جہالت ہے. اہل سنت میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے لکڑہاری کی کہانی، یہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے دینی مرادیں بر آتی ہیں، اس کے پڑھنے سے پتہ نہیں کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے کبھی یہ سوچا کہ رحمتوں کا نزول قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی گھڑی ہوئی حکایتوں کے پڑھنے سے ہوتا ہے. رحمتوں کا نزول سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے ہیں ان کے پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رحمتوں کا نزول اولیاء کاملین کے ذکر سے ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول اہل بیت کے ذکر سے ہوتا ہے. لیکن جس میں توحید اہل بیت کا پہلو نکلتا ہو اس میں رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں. تو مطلب میرے عرض کرنے کا یہ تھا کہ امام عالی مقام، امام سید الشہداء، شہید کربلا رضی اللہ عنہ وارضاہ کا میسج، پیغام کیا تھا؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کہا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تعزیہ بناؤ. یہ ہے کربلا کا پیغام. اچھا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو کیا کربلا میں جب یہ لوگ گئے تھے تعزیہ ساتھ لے کے گئے تھے؟ کربلا سے جب واپس آئے تھے، دمشق گئے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے، تو واپسی شہادت کے بعد تو کیا تعزیہ لے کے گئے تھے؟ وہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ قبر بناؤ، چادر چڑھاؤ، جلیبی چڑھاؤ اور آپس میں بھنگڑی چرسی آپس میں پیسے بانٹ لو. یہ ہے کربلا کا پیغام. توبہ توبہ استغفر اللہ. ذرا آپ سوچئے